بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. صبح کا وقت ہے، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اپنے گھر میں تلاوت ضرور سنا کریں، لگایا کریں. سورہ یاسین، سورہ رحمان، جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں، یہ ان کی برکات ہے. سورہ رحمان کی اپنی برکت ہے، سورہ یاسین کی اپنی برکت ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل ہے، اس کی اپنی برکت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہو کے لیے تو آپ کو درود پاک کا ورد کرنا پڑے گا، اور بہت ضروری ہے، کرنا پڑے گا. آپ کا دل موم ہوگا، اندر کے آپ کے غربت جو غبار ہیں ان کے تالے ٹوٹیں گے اور آپ راہ راست پہ آ جائیں گے. تو پھر دیدار مصطفیٰ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے اپنے آپ کو پابندی نماز کی پابندی بنائیں. پابندی نماز بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر تسبیحات کرتے رہا کیجیے. تسبیحات کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور تسبیحوں میں سب سے افضل تسبیح جو ہے وہ ہر نماز کے بعد، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ بہت اچھی تسبیح ہے، جو کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے، اس کو پڑھا کریں، اس کا بڑا ثواب ہے ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی عادت بنے گی. درود تاج جو ہے میرے چینل پہ اویلیبل ہے، پاک صفا چینل، PAKSFHACHANNEL چینل، یہ پاک صفا چینل پہ اویلیبل ہے. درود تاج سنا کریں، بڑی برکات ہیں. درود تاج میں واقعہ معراج ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج پہ گئے تھے، وہ درود تاج میں سارا واقعہ دہرایا ہوا ہے. وہ پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں. سننے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے، اور سن کر پڑھ کر اس پر عمل کرنا تو پھر بہت ہی بڑا ثواب ہے. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ہمیں. اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اپنے لوگوں سے محبت کریں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں، پیار کریں، خلوص سے پیش آئیں. اپنے والدین سے مسکرا کے بات کیا کریں. مسکراہٹ، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مسکرا کے بھی دیکھ لینا صدقہ جاریہ ہے. والدین کے ساتھ صلہ رحمی کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا. مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے. آج کے ورد کی طرف چلتے ہیں. آج کا ورد بتاتے ہیں آپ کو. ورد تو سارے مجرب ہوتے ہیں، وظائف بھی سارے مجرب ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک میں سے ہی لیے بھی ہوتے ہیں سارے وظائف اور ورد. سورہ کوثر کا ورد جو ہے نا،
یہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں، صبح جب آپ فرسٹ ٹائم آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ میاں آپ سب کو توفیق عطا کرے، نماز سے پہلے، تہجد کے وقت یا فجر کی نماز سے پہلے جب آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ بیدار ہو جاتے ہو انشاءاللہ، تو آپ سب سے پہلے چھوٹا درود پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، بس پڑھتے جانا ہے، پھر نہیں لیٹے لیٹے پڑھ لینی ہے، پڑھنے کے بعد اٹھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سورہ کوثر کی بے انتہا برکات ہیں، اور آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی سورہ کوثر، اس کو پڑھا کریں صبح اٹھنے سے پہلے، جو میں نے بتایا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی یاد آئے چلتے پھرتے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سورہ ہے، سورہ علم نشرہ، وہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا انشاءاللہ، اس کی جو بری نظر ہے وہ آپ پر نہیں پڑے گی۔ سورہ علم نشرہ جو ہے اس کا ایک دفعہ پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں، یہ بھی آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوگی، بہت اچھی صورت ہے، یہ بھی کمال صورت ہے، بڑی طاقت ہے اس صورت میں۔ جب آپ اس کو اپنے سینے پر ویسے پھونک ماریں گے سورہ علم نشرہ کو، آپ اس کا رزلٹ خود ہی دیکھ لیجئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان سب عملیات، ان سب وظائف اور ان سب ورد میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے نا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم اس کی طرف کیسے راغب ہو رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں، یہ جانا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہمارے آلریڈی قریب ہے، وہ ہمارے تو ویسے شاید رکھ کے زیادہ قریب ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اور دعا کرنی چاہیے سب کے بارے میں، اور خدمت خلق کرنی چاہیے، دل سے کریں، جو بھی کریں نا دل سے کریں۔ اور آج کل گرمی کا تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے فیصل آباد میں، 1-2 دن بادل رہے ہیں، آج پھر سورج اپنی آب و تاب پہ ہے، تو پرندوں کا خیال رکھیں، جو پرندے آپ کے گھر کے آس پاس دیواروں پہ بیٹھتے آتے جاتے، ان کے لیے کوئی شٹر بنائیں، کوئی چھاؤں بنائیں، اور اس کے نیچے کوئی کھانے پینے کی سامان، باجرہ، روٹی پرانی گھر میں بچ جاتی ہے اس کو بھگو کے رکھ دیں، اس کے بھورے کر کے دے دیں، پانی وہاں رکھیں۔ ان چرند پرند کو ہماری ضرورت ہے، ابھی گرمی شدید ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے اس کا۔ باقی آپ اپنا خیال رکھا کریں، دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے آپ پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد الحمد پڑھیے ایک دفعہ، اور 4 دفعہ چاروں کل پڑھیے، اور پھر درود شریف پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ میاں یہ جو فاتحہ پڑھی ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ہدیتاً تحفۃً قبول اور منظور عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفۃً عقیدتاً پڑھا ہے اس کو قبول اور منظور عطا فرما حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے قبول اور منظور عطا فرما خصوصاً بالخصوص میرے والد صاحب میری بہنیں میرے چاچے میرے چاچیاں میرے دادا دادی نانا نانی جتنے بھی اس دنیا سے لوگ رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے سب کے سال ثواب کے لیے قبول اور منظور فرما ان سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے رحمت والا معاملہ کر دے ان کی قبروں کو روشن فرما دے ان قبروں میں خوشبو عطر فرما دے ان کی قبر اور ان سب کو خصوصاً بالخصوص میرے والد صاحب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے جتنے لوگ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کی قبروں کو روشن کر دے ان سب کو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے ان کی خوشبو عطا فرما دے ان کی قبروں کو روشن عطا فرما دے رحمت والا معاملہ عطا فرما دے رحمت والا معاملہ عطا فرما دے رحمت والا معاملہ عطا فرما دے جو لوگ بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آپ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے جو ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کو اعلیٰ اور بہترین رشتے عطا فرما دیں ان پر اپنی رحمتیں فرما دیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو تکلیف میں ان کی تکلیفات کو دور فرما دیں ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیں رحمت والا معاملہ عطا فرما دیں محبت والا اپنا قرب حاصل فرما دیں رب جعلنی وقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم السلام جی یہ دعا آپ کیا کیجئے یہ فاتحہ پڑھا کریں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے فاتحہ لازمی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ